السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بے شمار آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ وہ اپنی رحمت، محبت اور حکمت کے تحت انسانوں کی زندگی میں ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جو ان کے لیے سہولت اور سکون کا باعث بنتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بندوں کے لیے اس کی آسانیوں کے کئی پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمایا ہے کہ جو انسان کے لیے رہنمائی اور روشنی کا ذریعہ ہے، جو شخص اس پر عمل کرتا ہے اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب بندہ مشکلات میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اسے سہارا دیتا ہے۔ اللہ پاک بار بار قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وہ بہت بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اگر بندہ سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما کر اسے پاک کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت مبارکہ انسان کے لیے امید کا پیغام ہے کہ مشکلات ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بندوں کے لیے مختلف طریقوں سے رزق کے دروازے کھولتا ہے، چاہے وہ تجارت ہو، ملازمت ہو یا کوئی اور ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سکون عطا کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ انسانوں کو آزماتا ہے، لیکن ساتھ ہی انہیں صبر اور ہمت بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ کبھی کسی کو اس کی استطاعت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ سب چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اور ان کے لیے ہمیشہ آسانیوں کے دروازے کھولتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صبر اور شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور اپنی زندگی کو اس کے احکامات کے مطابق گزاریں۔ دیکھیے، جب ہم مایوس ہو جائیں نا، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ زندگی میں مشکلات، آزمائشیں اور پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں امید اور صبر کی تعلیم دی ہے۔ قرآن و حدیث میں مایوسی کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور حوصلہ بلند رکھنے کی بہت سی ہدایات ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید مت ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، اللہ کی مدد ہمیشہ قریب ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، مشکلات کے وقت صبر اور دعا کیا کریں۔ مایوسی کے وقت سب سے طاقتور ہتھیار دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والوں کا صبر اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے بہتری کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ مشکل کے بعد آسانی کا یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 بار یقین دلایا ہے کہ مشکل کے بعد ضرور آسانی آتی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے
اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ دیکھیے، نیک اعمال کرنے اور مثبت سوچ رکھنے سے بھی دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی اچھا کام کریں، کسی کی مدد کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، یہ سب دل کو روشنی اور امید دیتے ہیں۔ مایوسی ایک آزمائش ہے، لیکن اس کا علاج اللہ پر بھروسہ، دعا، صبر اور مثبت سوچ میں ہے۔ اگر ہم اللہ کی رحمت کو یاد رکھیں گے نا، تو کوئی بھی مایوسی ہماری ہمت کو نہیں توڑ سکتی۔ بس ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مدد مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، کیونکہ وہی سب سے بڑا مددگار ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھیے، انشاءاللہ وہ آپ کے لیے ایک دن آسانی پیدا فرمائیں گے۔